میرے استاد اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، بڑے کرائسس میں تھا نا میں، تو انہوں نے مجھے ایک بڑا مجرب وظیفہ ہے، اس کو لوگوں کو بھی بتاؤ، دعائیں، یہ دعا ہے نا، جمعے والے دن نماز عصر کے بعد، جمعے والے دن نماز عصر کے بعد یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، مرد ہے عورت ہے، اپنے نماز کے اذکار کرنے کے بعد 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اتنی آواز میں کہ آپ کے کان میں آواز آئے۔ اس کے بعد آپ نے 70 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے اعوذ باللہ کے ساتھ، اعوذ باللہ کے بغیر نہیں پڑھنی، وہ بھی اتنی آواز میں پڑھو کہ آپ کے کان میں آواز آئے۔ اس کے بعد دوبارہ آپ نے سورہ یہ اپنا کیا نام ہے درود ابراہیم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو رزق کی دعائیں ہیں، جیسے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، یا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل، یا اللہم فارج الہم کاشف الغم مجیب الدعوہ، یہ دعائیں ہیں نا، کتابوں میں موجود ہیں، یہ کریں گی اللہ کے فضل سے ایک سے دوسرا جمعہ نہیں آئے گا، آپ کا معاملہ ٹھیک ہو جانا شروع ہو جائے گا۔ ایک بار پڑھ لیں بسم اللہ، کیونکہ قرآن کا اصول ہے کہ جب آیت پڑھی جاتی ہے تو اعوذ باللہ کے بغیر نہیں پڑھنی، جب سورت پڑھنی ہے توبہ کے علاوہ آپ نے بسم اللہ کے بغیر سورت، چاہے چھوٹی سورت ہے 10 بار پڑھنی ہے، ہر بار آپ بسم اللہ پڑھیں گی، ایک بار سٹارٹ میں اعوذ باللہ پڑھیں گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی تم قرآن پڑھنے لگو تو کیا کرو، پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ ہم تو جب نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں، سلام پھیرا، اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا اللہ، ایسے کر کے نا جیسے بندہ بڑھ کرتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ لا الہ الا هو، کوئی اثر نہیں کرے گی، کوئی آیت الکرسی 1000 بار پڑھو اعوذ باللہ کے بغیر نہیں اثر کرے گی، اعوذ باللہ پڑھ کے ایک بار پڑھو گے تو اللہ اس میں برکت ڈالے گا، کیونکہ یہ اس کا قانون ہے، اصول ہے۔ آپ کو سمجھ آئی؟ لکھ لیا آپ نے؟ یہ کر کے دیکھنا جائز کاموں کے لیے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ نہ ہوئے کہ میں انج کر رہا ہوں تو انج چلی جاؤں، میں کینیڈا چلی جاؤں گی، ایسا نہیں کرنا۔ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں، سارے اختلاف ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک ہی شخصیت کائنات میں ایسی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں حجرہ مبارک کے پاس اپنے طالب علموں کو تعلیم دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، تو فرماتے ہیں ہر کسی کی بات کو لیا جا سکتا ہے، چھوڑا جا سکتا ہے، اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں اس قبر والے کی بات کو چھوڑنا تو دور کی بات ہے، دل میں تنگی بھی لاؤ تو اللہ کہتا ہے تم مومن نہیں ہے۔ آج ہم کتنی باتیں مانتے ہیں اس فرقہ واریت میں، اس تعصب میں، جانتا ہوں کہ یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے، اس کے باوجود ہم اصل میں یہ ہیں، اس لیے ہم یہ نہیں کرتے ہیں۔ قبر میں تو 3 سوال ہوں گے، من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، چوتھا سوال بتایا ہے؟ تو پھر اس کی تیاری میں نے کرنی ہے نا، یہ تو نہیں کہا من فقوں کا، من اماموں کا، ایک امام ہے نا جس کو امام الانبیاء کہا، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتا بھی دیا معراج کی رات تمام انبیاء کی امامت کرنے والے کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو امام الانبیاء، امام اعظم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کو اتھارٹ کیا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی فقط اس نے میری اطاعت کی، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، جسے منع کرے اسے منع ہو جاؤ، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں جب میرے زد پڑتی ہے جذبات پر، میری جسم پر، میرے کاروبار پر، تو کہتا ہے یار گل تو ٹھیک ہے لیکن فلاں مولوی آخیا ٹھیک ہے، وہ مولوی چنگا تاں لگا اس کیا سود تے لے لا گڈی، وہ مولویاں تاں گالا پہ اس کیا نہیں سود ہے یہ حرام ہے۔ اب بتائیں سور بھی حرام ہے، سور کا تو نام لینا نہیں پسند کرتے ہے نا، حالانکہ کہیں نہیں لکھا کہ سور کا نام لو، سور کا نام تو خنزیر قرآن میں لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے نا خنزیر، قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، ہاں جی، سور کا تو ذاتی تجھے نقصان معمولی سا ہوگا کہ تم نے حرام کھایا، شراب ہے حرام ہے، سود کتنا 70 درجے ہیں گناہ کے سود کے، اور سب سے چھوٹا درجہ ماں کے ساتھ چوراہے میں زنا کرنا ہے، مجھ کو حرام، ہاں نہ سور نہ نام نہ کہ نہیں، زبان پلیت ہوئی گئے سی یار، ہیں جی، تے سود منڈ کے کھا، جس سے تیرا ایمان کیا، تو اللہ رسول کے خلاف جنگ کر رہا ہے،
سور کھانے والا جنگ نہیں لکھا، صرف اس کو کہا یہ حرام ہے۔ شراب پینے والے کو یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کر رہا ہے۔ سود والے کے کیا بولا؟ گویا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ اس لیے میرا بھائی اصل کو پہچانو، اصل تمہیں پہچان آئے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے، پھر یہ جو تم بیماریوں میں گھوم پھر رہے ہو نا، اللہ تمہیں ان سے بھی نجات دے گا۔ کیوں کہ وہ ذات ہے جس کو اللہ نے خطاب دیا، اس کا نام ہے رحمت للعالمین۔ کتنے انبیاء علیہ السلام آئے؟ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب ہے۔ قرآن نے فرمایا نا کہ یہ رحمت للعالمین ہے۔ جن کا نام لینے سے تم درود پڑھو تو تمہارا یہ جو بیٹھا ہوا ہے غلطیاں لکھنے والا، گناہ لکھنے والا، یہ مجبور ہو جاتا ہے تمہارے گناہوں پر قلم پھیرنے۔ یہ ایسی دعا ہے درود میں، تو جس کی بات مانیں گے تو رحمت نہیں ہوگی۔ صرف نام لے کر درود پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 بار اللہ اس پر درود بھیجتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے نہیں تو رحمت آئے گی؟ اس لیے میرے بھائی رحمت العالمین کو فالو کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے، قرآن اور حدیث۔ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی حدیث۔ جو اس کو داڑوں سے پکڑے رکھے گا کبھی اس کو وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے۔ آج ہم نے انگوٹھے چومنے کے لیے رکھ لیا، نعتیں پڑھنے، قوالیاں گانے کے لیے رکھ لیا، عمل کی جب باری آتی ہے تو پھر کیا ہے؟ عمل دور سے بھی نہیں ہے۔ یہ جی گستاخ ہیں بزرگوں کے، دنیا میں سب سے بڑا گستاخ بزرگوں کا، والدین کا گستاخ بے نمازی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے والدین کا حق ہے، ہمارے بزرگوں کا حق ہے کہ ہمارے لیے دعا مانگو مرنے کے بعد، ہے نا؟ تو وہ جو نماز پڑھے گا تو کہے گا نا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ ہماری نمازیں بڑی بے نمازی ہیں جی، ہماری اولادیں نافرمان ہیں جی، دعا کریں ہمارے آخرت کا توشہ بن جائیں۔ تو تم نے اس کو دیا کیا ہے؟ پڑھتا نہ گھر میں نوافل، تیرا بچہ دیکھتا یہ میرا باپ کیا کر رہا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا۔ نہ تو نے پڑھا نہ تیری بیوی نے۔ آپ سے نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستانوں میں جا کر قرآن پڑھتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قرآن کی تلاوت کیا کرو اور نوافل پڑھا کرو۔ اور نوافل مسجد کی نسبت گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ تہجد کی نماز گھر میں پڑھا کرو، نوافل گھر میں۔ یہ بچہ دیکھے گا، اس کو پتہ چلے گا کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے، میری ماں کیا کر رہی ہے۔ جب ہر وقت ٹی وی موبائل لگا ہوگا تو وہ کیا کبھی مانے گا یہ برائی ہے؟ تو یہ والدہ کی گود، والدین کی گود ہوتی ہے جو آدمی کی تربیت کرتی ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی یہ باتیں ہیں جس سے آج امت اتنی دور ہے کہ نعوذ باللہ کوئی اس کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ نہ اوپر سے کوئی رحمت آ رہی ہے، نہ دائیں سے نہ بائیں سے، نہ اوپر سے نہ نیچے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے، اللہم اجعل فی قلبی نورم، فی بصری نورم، این یمینی نورم، سمعی نورم، یمینی نورم، فوقی نورم، تختی نورم، امامی نورم، خلفی نورم، جلدی نورم۔ اے اللہ میرے کانوں کو نور کر دے، میرے دل کو نور کر دے، میری آنکھوں کو نور کر دے، میرے زبان کو نور کر دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے پیچھے نور پر، یہ سارا آپ نے فرمایا میرے گوشت میں نور کر دے، میرے خون میں نور کر دے۔ ہے دعا نہیں؟ اب پڑھتے تھے نا صبح سنتوں کے بعد، آپ سب پڑھتے تھے نا، یہ تو کس کو آتی ہے؟ نور کا معنی کیا ہے؟ ہر قسم کا گند نکل جانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور ہمیں بھی چاہیے یہ مانگنا۔ صبح فجر کی سنتوں کے بعد یہ دعا پڑھیں، جسم کے ایک ایک حصے کے لیے، ایک ایک حصے میں خیر ہو جائے گی۔ فی لسانی نورم وسبی نورم لحمی نورم دمی نورم شعری نورم بشری، میرے بالوں میں نور کر دے، میرے چہرے پہ نور کر دے، میرے گوشت میں نور کر دے، میرے خون میں نور کر دے۔ یہ دعا ہے، کس کو آتی ہے؟ کس نے سیکھی؟ کس نے سکھائی؟ جب مانگو گے تو وہ دے گا نا۔ دعا مانگنا علیحدہ ثواب ہے، جب مانگو گے اللہ فضل کرے گا۔ تمہیں کس پہ لگا دیا؟ دنیا پہ۔ منگی جا، گڈی مانگ، کارا مانگ، کوٹھیاں مانگ، اولاد سے فیوچر، یہ تیرا فیوچر ہے کہ اے افسر بن جائے، باہر دے ملک جا کے پی ایچ ڈی کر رہے، پچھو باپ اتوں ہی فون ہی کہندا ٹاٹا بابا اتنے میم کر لیتی ہے، ہن تو بہ جا پنڈ جا، ہن میرے کو کرایہ نہیں بھیجنا ہوندا شہر دا، پیور ہوندا میرے کو آ جاندہ سیلفی صاحب پتراں پڑھایا، اتنے وگے زمین بیچ کے اس کو امریکہ بھیجیا، ہن اتنے زنانی کر کی تیسرے سا کہندا جی چھوڑو ہن میرے کو کرایہ نہیں دین ہوندا،
تو وجو کار گراں کار پیا ہے خالی. اللہ اکبر. کیا دیا اس کو؟ اس لیے اولاد ہوتی ہے اولاد اس لیے اللہ تو قرآن میں بتاتا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے والدین کے لیے کیسے مانگو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ اللہ بتا رہا ہے والدین کے لیے. اللہ اکبر. تو میرے بھائی کبیرہ گناہ میں سے بھی سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد جو آپ نے فرمایا وہ والدین کی نافرمانی ہے. والدین کی نافرمانی نہ کیا کرو. ان کو عزت دو. ان کی اچھی بری بات کو برا نہ بنایا کرو. جب تم 100 بار پوچھتے تھے بچپن بابا یہ کہ وے بابا یہ کہ وہ دسی جاتا سی تے پیو ایک باری کہتا پتر ہے دوائی ابا یہ کہ لکھی ہوئی ہے نا آخیا جو لے آساں کہ ہن کان کھانے پہ ہو. تو پتر پیو نو کہندا پیا ماں نو کہہ رہا ہے. یاد رکھنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد وہ والدین کی نافرمانی. تیسرا بڑا گناہ جھوٹ، جس کو میں نے اپنے کلچر میں اپنے خون میں شامل کیا ہوا ہے. مذاق سے بھی جھوٹ، ہر بات میں جھوٹ. اور جھوٹے پر اللہ نے کیا کیا؟ خود اللہ نے لعنت کی. کس بعض گناہوں پہ اللہ نے خود نہیں لعنت کی لیکن جھوٹے پر اللہ نے خود لعنت کی. مگر میں جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا. اس اونٹوں کی اس قافلے سے ایک گھنٹی، ایک اونٹ کے اگلے والے گھنٹی، وہ سارے قافلے سے اللہ کی رحمت کو دور کر. تو میری جو پاکڑے میں گھاڑا لگا ہوتا ہے جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، نعوذ باللہ، ہے نا. تو یہ کیا ہے سارا کچھ؟ یہ تو شیطان کی غذا ہے جو ہم نے اپنے اوپر اپنے گھروں میں مسلط کر لی ہے. پھر کہاں پڑھائییں اثر کریں گی؟ آپ نے فرمایا بقرہ کا آخری رکوع پڑھو. 2 آیتیں جو آخری رکوع ہے جب یہ نازل ہوئی ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہماری موجودگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی. جب آپ وحی سے واپس آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج مجھ پر آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو نہ کسی پر کھلا ہے نہ کھولا جائے گا. آج مجھ پر 2 فرشتے وہ نازل کیے گئے ہیں جو نہ کسی کو کیے جائیں گے نہ کیے گئے ہیں. آج مجھ کو 2 نور وہ عطا کیے گئے ہیں جو نہ کسی کو دیے گئے نہ دیے جائیں گے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. بلیو کر لو، یقین کر لو اس پر. جو ان کو پڑھ کے دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا. وہ 2 نور کیا ہیں؟ ایک سورہ فاتحہ. ہم اس کے لیے بھی لڑتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں. نمازوں میں کوئی کہتا ہے نہ پڑھو، کوئی کہتا ہے پڑھو. پڑھتے ہیں، کرتے ہیں نا. سورہ فاتحہ سے ہمیں چڑ ہے. سورہ فاتحہ سے ہٹ کر ہمیں بسم اللہ سے چڑ ہے. ہم اس کو 786 میں کنورٹ کر دیتے ہیں. حالانکہ اس کو اعداد میں جا کر دیکھو یہ کیا نکلتا ہے؟ ہری کرشنا نکلتا ہے. 786 کو آپ لکھیں نا اردو میں، حساب لگائیں تو ہری کرشنا نکلے گا. لیکن ہم نے اس کو بسم اللہ بنایا. جاؤ ابھی ایپ لوڈ کرو، اعداد کیلکولیٹر لوڈ کرو ابھی جا کر ایپ سٹور میں. ابھی کرو، تمہارے پاس فون ہے نا. اس کو کر کے وہاں لکھو ہری کرشنا، نیچے دیکھو رزلٹ کیا آتا ہے. کبھی اپنے نام کے بھی نکال لو نا اعداد. کبھی جو نام ہے اس کا مثال کے طور پہ بھٹی صاحب کا نام ہے، اس کے میں اعداد نکال دیتا ہوں 419. ان کو کہوں نا بھٹی صاحب 419 آج تو بات تو ان کو مانگا تو ان کو اچھا لگے گا. تو اللہ کا نام اس میں ذات ایک ہے کائنات میں. باقی جتنا جو کچھ ہے جس کا معنی نکلتا ہے وہ نام نہیں ہو سکتا، وہ اسم ہو سکتا، وہ صفات ہوتی ہے. صرف اس میں ذات کون ہے؟ اللہ. اللہ اور 2 اللہ کی سب سے بڑی صفتیں کون سی؟ رحمان و رحیم کی. میں نے اس کو کنورٹ کر دیا کس میں؟ 786. تو اپنے نام کو میں اعداد کے ساتھ پسند ہی نہ کروں. تو اللہ کے ساتھ اس طرح شیطان، یہ تلبیس ابلیس ہے. اس نے تمہیں اللہ سے دور کر دیا. آؤ اللہ کے قریب آؤ. اللہ کے قریب تمہیں لانے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ قرآن حدیث پر آؤ. دیکھو تمہاری ساری مصیبتیں نہ دور ہوں، کیونکہ وہ تو رحمت اللہ عالمین ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جس کو رحمت اللہ عالمین کہے میں اس کی بات پر عمل نہ کروں اور کروں اور مجھ پر رحمت نہ آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اتنا دور کیا گیا. سب سے پہلے تو مجھے نبی سے دور کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر ہے جو نبی سے دور ہوگا وہ پھر اللہ سے دور ہو جائے گا. تو پھر مجھے اپنے فرقہ واریت میں، اپنے سلسلوں میں مبتلا کر دوں. میں اس کے لیے مرنے کے لیے تیار ہوں، لڑنے کے لیے تیار ہوں، اس کی مسجد کو آگ لگانے کے لیے تیار ہوں. لیکن اللہ کے رسول کے لیے مجھے کچھ نہیں ہوتا. اس پر عمل کرتے ہوئے بھی مجھے باپ دادا یاد آ جاتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے. ایسا ہی ہوتا ہے نا جب کسی کو سنت پیش کی جاتی ہے
تو کہتے گل تو ٹھیک ہے جی، بخاری دے وچ ہے تے ہے، لیکن اسی تے سدا ہی کردے آئے ہیں. تو اللہ نے یہ بات قرآن میں نقل کر دی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. یہ اللہ کہتا ہے جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ صرف اللہ رسول کی طرف آ جاؤ، چھوڑ دو سب کچھ، تو کہتے ہیں ہمارے باوجود ہمارے لیے کافی ہے. تو میرے بھائی یہ دعائیں جو ہے نا یہ پڑھو، رات کو سونے سے پہلے اذکار کر کے سویا کرو. انشاءاللہ صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اللہ توفیق دے پڑھے ہیں تو یہ تمہاری ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ ہے باتیں کرنے والی، عمل کرنے والی. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے، تعصب سے پاک کر دے. اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے. اللہ ہمارے عمل کو ریا سے پاک کر دے. اللہ ریاکاری سے بچائے. ریاکاری نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا. اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ میری امت کے کہیں چھوٹا شرک نہ آ جائے. صحابہ حیران ہو کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا شرک؟ آپ نے فرمایا ریاکاری چھوٹا شرک. آج میں ذرا سا نیکی کا عمل کرتا ہوں، جب اللہ کے لیے کروں گا چاہے ایک چونٹی کو پانی سے نہ نکال دوں، میں اس کو وسیلہ بنا کر میں اللہ سے اپنی دعا قبول کروا سکتا ہوں. بیٹھا ہوں کسی جگہ، دیکھا، ایک مثال دے رہا ہوں، مجھے دیکھا کہ ایک چھپڑ کے اندر چونٹی تڑپ رہی ہے، نکلنے کی کوشش کر رہی، میں تنکا لوں اللہ کے لیے کہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو میں نکال کے سائڈ پہ رکھ دوں. اللہ کی قسم اس عمل کو اگر میں نے اللہ کے لیے کیا ہے تو میں اللہ کو کہہ سکتا ہوں کہ اللہ میں نے یہ عمل تیری خاطر کیا تھا، اس کو قبول کر. پہلے التجا کرنی ہے، حکم نہیں دینا اللہ کو. پھر کہنا ہے اللہ مجھے یہ میری مصیبت ہے، میری بیٹی کا مسئلہ ہے، میرے بیٹے کا مسئلہ ہے، میری گاڑی کا مسئلہ ہے، میرے گھر کا مسئلہ ہے. یہ کر کے دیکھو. اللہ کے لیے جو عمل کیا جائے گا اس کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں، جو اللہ کے لیے. یہ پھر سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. کیوں کہ علیم بذات الصدور کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. اور آپ کسی کو یہ فتویٰ بھی نہیں دے سکتے کہ یہ ریاکار ہے. اصلاح کر سکتے ہیں، اس کو کہہ سکتے ہیں. جیسے ہمارے لیڈر لوگ ہیں، مال ہونا ہے، مال سرکاری، تو تصویریں اپنی بنانے کے لیے جو آج بیووں کی، یتیموں کی، بے سہاروں کی لائنیں لگا لیتے ہیں. پھر میڈیا والے آ جاتے ہیں، پھر وہ فلمیں بناتے ہیں، پھر کہتے ہیں چودھری صاحب آٹا بنتے پہ، ہے نا. اللہ محفوظ رکھے. ایسے عمل جو ہیں یہ آدمی کے اندر نفاق پیدا کرتے ہیں، اور نفاق سے اللہ معاف فرمائے پھر منافق بنتا ہے بندہ. پھر منافقت نظر آتی ہے نا آپ کو. پھر منافق کے لیے دوزخ میں سب سے برا درجہ جو اللہ نے رکھا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کے لیے دوزخ جس سے 70 بار دوزخ پناہ مانگتی ہے، اس کا نام ہے جبل حزن. اللہ ہمیں نفاق سے بچائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء واللسان من الکذب وعیونی من الخیانہ فإنک تعلم خائنات الأعین وما تخفی الصدور. اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. اے اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے. اے اللہ میرے عمل کو ریا سے پاک کر دے. اے اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، کیونکہ تو میری آنکھوں کی خیانت کے بارے میں بھی جانتا ہے کہ میں کس نظر سے کسی کو دیکھ رہا ہوں، کسی کے مال کو، کسی کے بیٹے کو، کسی کی بیٹی کو. اتنا اگر ہم اللہ سے ڈر جائیں، قرآن کا وعدہ ہے، اللہ نے فرمایا جو مجھ سے ڈر گیا میں اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا. صرف میں اس سے ڈر جاؤں، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، موبائل سے بھی. یعنی کہ اب میں رات کے اندھیرے میں بیٹھا ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، موبائل پہ جو مرضی کروں، ڈیلیٹ کر دوں گا کسی نظر نہ پہ جائے. وہ کر سکتے ہیں، اس کے عمل کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، اس کی میموری بھر سکتی ہے. بس اس سے جب ڈرو گے تو رزق کیا ہے؟ خالی چاول کھانے رزق نہیں ہے، اچھی نیک بیوی بھی رزق ہے، بیٹا بھی رزق ہے، کرسی بھی رزق ہے. جو چیز ہے وہ رزق ہے. بیماری سے شفا بھی رزق میں آتی ہے، بیوی سے جمع بھی رزق میں آتا ہے. تو کیا ہے؟ جب جو مجھ سے ڈر گیا، سورہ طلاق میں ہے نا وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، یہ ہے نا. تو جو مجھ سے ڈر گیا میں اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا. ڈیل کرتے ہوئے میں ڈر جاؤں، لیتے دیتے ہوئے ڈر جاؤں. پھر دیکھو میرے معاملات سیدھے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. میرے دن میں تو شیطان ڈالتا ہے دیکھی جاسی، کہتا ہے نا وہ اس نے کر لیتا، وہ سمندر پی گیا تو ایسا 2 چمچہ لے لیتی ہیں تاکہ فرق پہ گیا. ایسا ہی ہے نا. یہ دلیل نہیں، اللہ کہتا ہے خود قرآن میں سورہ زخرف کے اندر فرماتا ہے جب تم رحمان سے، یہ اللہ سے غفلت، یہ لفظ کہنا اللہ سے غفلت ہے. جب جو رحمان سے تغافل کرتا ہے،
اللہ کہتا ہے میں اس پر شیطان چھوڑ دیتا ہوں، اللہ جن چھوڑ دیتا ہے اس پر، وہ اس کا کرین بن جاتا ہے، وہ اس کو پھر مشورے دیتا ہے، پھر اس کو کہتا ہے یار دیکھ یار انجو جیسی اللہ بڑا غفور رحیم ہے یار، ایسا ہی ہے نا، لوگ کسی کا قرضہ دینا ہو ذرا سا آپ اس کو آخرت کا ڈراوا دیں نا، وہ کہتے اور دے یار لے لی آخرت، میں بنین بھی نہیں پاؤں گا، تو میرا گریبان کس طرح پکڑیں گے، وہ اللہ کی بات کو مذاق میں ڈال دیتا ہے، تو پھر اللہ اس کا ایسا مذاق بناتا ہے۔ اللہ سے ڈر جائیں بس، اللہ مجھے آپ سب کو معاف فرما دے، اللہ جو پریشان ہے سب کی پریشانیاں دور کرے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، عذب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس او عين حاسد، الله يشفيك بسم الله يرقيك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، يا رب العالمين۔